الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر سورہ اعلیٰ مکمل ہو گئی اور تقریباً 3-4 لیکچر میں سورہ اعلیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے آپ سورۃ الاعلیٰ کے سلسلے میں سن چکے ہیں کہ اس سورت کو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سورہ اعلیٰ کی طرح جمعوں کی نمازوں میں، عیدین کی نمازوں میں اور دیگر فرائض میں، عشاء وغیرہ کی نماز میں کثرت سے پڑھا کرتے. تو اس کے فضائل میں گویا کہ یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں کہا گیا تھا کہ جن کے مضمون کو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بار بار مجموع کے اندر دہرانے کے لائق سمجھا. قرآن کے وہ اجزاء کہ جن کو سرور کائنات نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بار بار دہرانے کا عرض فرمایا ہے، بار بار دہرانے کو کہا ہے، گویا ان کے مضامین کے اندر، ان کے معانی کے اندر ایسی کچھ ہدایات ہیں، ایسی کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہمارے ذہن سازی کے لیے، ہمارے دل و دماغ میں توحید کے اور آخرت کے اور رسالت کے عقیدے کے بے بست ہونے کے لیے ضروری ہے. سورت کا نام، اس کی پہلی آیت هل اتاک حدیث الغاشیہ سے سورہ کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا گیا ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی زیادہ تر صورتوں کے نام علامتی ہیں، کہ اس کے اندر کسی چیز کا ذکر آیا ہے، اس کی آیت میں کوئی لفظ آیا اور اس کو سورت کا نام بنا دیا گیا. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں اس علامتی کے ساتھ ساتھ اس مضمون سے بھی تطابق ہے. تو اس صورت کے اندر ایک بڑا حصہ غاشیہ، قیامت اور قیامت کے حالات اور قیامت کے نتیجے میں آنے والے جو حالات ہوں گے، قیامت کا جو نتیجہ نکلے گا کہ کافرین کو، مشرکین کو، بدکاروں کو، بری زندگی گزارنے والوں کا برا انجام اور مومنین کا، صالحین کا، اعلیٰ کردار کے لوگوں کا، اچھائی کرنے والوں کا قیامت کے دن اچھا بدلہ، اس کا ایک بڑا حصہ سورت کا اس مضمون پر شامل ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت کے جو غاشیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. غاشیہ قیامت کے ان بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جو اس عظیم دن کے نام ہے. عام طور سے عربوں کا یہ معاملہ تھا اور عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اشیاء کہ جس کا ان کی زندگی سے بہت نزدیکی تعلق ہے، جن چیزوں کی ان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے یا اس کی فضیلت کی وجہ سے، یا کچھ چیزیں کہ جو ان کی زندگی میں بہت اہم ترین ہیں، یا وہ چیزیں کہ جن سے ان کو بڑی امیدیں ہیں، یا وہ چیزیں کہ جس سے ان کو بڑا خوف ہے، یعنی ذی شان، ذی خطر، وہ چیزیں کہ جو جو بڑی خطرناک ہیں، ان کے عربی زبان میں بے حد نام ہے. جیسے اونٹ کا ان کی زندگی سے بہت تعلق، تو عربی زبان میں اونٹ کے درجنوں نام. گھوڑے کا ان کی جنگجو زندگی سے بڑا گہرا تعلق، تو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے متعدد نام. اسی طریقے سے جب آخرت کا عقیدہ پیش کیا قرآن نے ختم رسالت کے تعلق سے، تو قرآن و حدیث میں
آخرت کے روز قیامت کے بے حد نام ہیں، اس کے مختلف اوصاف کے تعلق سے، اس کے مختلف حالات کے تعلق سے، اس کے مختلف پہلوؤں کے تعلق سے اس دن کے بہت نام ہیں۔ انہی ناموں میں سے جیسے آخرت نام ہے نا، قیامہ نام ہے، بعث نام ہے، حشر نام ہے، یوم الجزا نام ہے، یوم الدین نام ہے، حاقہ نام ہے، قاریہ نام ہے نا، ساخہ نام ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے۔ غشا یغشو غشیانت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کے چھا جانے، کسی چیز کے پورے طریقے سے حاوی ہو جانے۔ تو غاشیہ یعنی کہ وہ آفت، وہ مصیبت کہ جو پورے دنیا کے انسانوں پر، پوری کائنات پر چھا جائے گی۔ مخلوقات کا، کائنات کا کوئی حصہ، کوئی عنصر اس سے محفوظ نہیں رہے گا، اس ابتلا سے، اس آفت سے بچ کر نہیں رہے گا۔ اس کا زمانی نزول سورت کے مضامین کو دیکھا جائے اور اس کے آیات کے ساخت کو اور اسلوب کو دیکھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی رسالت کے، بعثت کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے، لیکن یہ اس دور کی ہے کہ جس میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسلام کی دعوت جہری، علانیتاً دعوت شروع کر دی تھی۔ شروع کا کچھ حصہ، تقریباً زیادہ تر سیرت نگاروں کے حساب سے 3 سال کا ابتدائی عرصہ وہ ہے کہ جس کو سری دعوت کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسلام کی دعوت علی الاعلان نہیں شروع کی تھی۔ آپ اس وقت یہ کلمے کی دعوت، اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت، اپنے نبی ہونے کی دعوت صرف ان حضرات کو دیتے تھے کہ جن پر آپ کو اعتماد تھا، جن سے آپ کا اتنا تعلق تھا، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، یا ایسے ذی فہم اور ہوشمند اور ہوشیار لوگ تھے، ان کے افکار سے، ان کے نظریات سے، ان کے مزاج سے آپ واقف تھے، اور آپ کو یا تو یہ امید ہوتی تھی کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور کم سے کم ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ وہ اگر دعوت نہ بھی قبول کریں گے تو آپ کے تعلق سے کوئی جارحیت یا آپ کی بات کو قریش کے سرداروں تک چغلی کے طور پر نہیں پہنچا کر آپ کے خلاف کوئی مشن کھڑا کریں۔ ایسے لوگوں کو آپ ابتدائی ایک عرصے تک، جس کو زیادہ تر سیرت نگاروں نے 3 سال کا بتایا ہے، آپ اس طریقے سے دعوت کا عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دعوت میں کچھ حضرات نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایک خالص مخلصین مومنین کی جماعت ایک تیار ہو گئی سری دعوت کے نتیجے میں، جس ابتدائی مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، حضرت علی تھے، حضرت خدیجہ تھی، حضرت زید بن حارثہ تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت الرحمن بن عوف تھے، ہے نا، رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر اور بھی کچھ حضرات تھے کہ جو بالکل سابقون الاولون، بالکل ابتدائی لوگ جو اسلام کی دعوت کے چند دنوں اور مہینوں کے اندر اسلام کے زمرے میں داخل ہوئے تھے۔ جب ایسی ایک جماعت تیار ہو گئی اور پورے مکے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سنگن آپ کی دعوت کی، کوئی نہ کوئی آپ کی دعوت کی سنگن سرداران تک پہنچنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ حکم کیا کہ اصدع بما تؤمر، اعلان کر دو، گونج لگا دو اس کی کہ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے جہری دعوت کا آغاز کیا۔ تو مفسرین میں سے زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ یہ صورت اس کے بعد ہے کہ جب آپ نے دعوت کا علانیہ اعلان کر دیا تھا۔ ابتدائی دور میں قرآن نے جس چیز پر زور دیا وہ 3 مدوں پر زور دیا گیا۔ جتنی بھی ابتدائی دور کی مکی صورتیں ہیں، ضمناً اگر کسی میں کوئی بات آ جاتی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ جو بنیادی مضمون ہے ابتدائی مکی صورتوں کا، وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کو دل و دماغ میں پیوست کرنا،
ایسا پیوست کرنا کہ اس عقیدے کے لیے اذہان ہموار ہو جائے، کبھی دلائل کے ذریعے، کبھی ترغیب کے ذریعے، تو کبھی ترہیب کے ذریعے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اجاگر کر کے، کبھی سابقہ انبیاء کی دعوت کو پیش کر کے، مختلف اسلوب سے، لیکن بنیادی محور جو ہے، بنیادی ابتدائی مکی صورتوں کا، وہ ہے توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ، اور خاص طور سے توحید اور آخرت کے عقیدے کو ذہنوں میں پیوست کرنا۔ رسالت تو پھر توحید کے عقیدے میں شامل ہے۔ اس سے سابقہ سورہ اعلیٰ کے اندر جن مضامین کو سورت کے آخری حصے میں بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، دیکھا جائے تو اس سورت کے اندر اسی مضمون کو تھوڑا سا پھیلا کر، تفصیل تھوڑی سی پھیلا کر جو ہے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہاں پر بات کہی گئی تھی کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، ہے نا، کہ تمہاری اس دعوت اور یاد دہانی کے نتیجے میں دو انسانوں کے طبقے سامنے آئیں گے، ایک وہ کہ جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہے تو وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، اور ایک وہ کہ جو بدبختی پر اور عناد پر، وَيَسْتَجْلَبُهُ الْأَشْقَىٰ، جو بدبختی پر آمادہ ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، کہ وہ اس عظیم آگ میں جلائے جائیں گے کہ جس میں نہ تو ان کو موت نصیب ہوگی، نہ ان کی زندگی کو زندگی کہنے کے لائق ہو، نہ ان کی زندگی زندگی کہنے کے لائق ہو۔ اس صورت کے اندر اس روز قیامت کے دن بدبختوں کی کیفیت اور ان پر کیے جانے والے، یعنی ان کو ملنے والی جو سزا ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ لوگ کے جو نیکوکار ہیں، جو تذکیر سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن کو سورہ اعلیٰ میں یخشا کہا گیا ہے، ان کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کا ایک تقابلی انداز ہے کہ ہمیشہ قرآن نیک اور بد، مومن و کافر، دنیا اور آخرت، جنت و دوزخ، جنت اور آگ، ان کا موازنہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں بھی اشقیاء، بدبخت و کافرین کی جو کیفیت ہوگی قیامت کے دن، جو ان کے حالات، جن حالات سے وہ گزریں گے، اور جو زندگی وہ پائیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کہ خوش نصیبوں کے چہرے، خوش نصیبوں کی دلوں کی کیفیت اور ان کی زندگی کی کوالٹی۔ تو کافروں کے چہرے، ان کے دلوں کی کیفیت اور ان کی زندگی کی کیفیت، کوالٹی کا تذکرہ کیا گیا، اور مومنین کے چہرے، ان کے دلوں کی حالت اور ان کی زندگی کی کیفیت، جنت کے اندر نعمتوں میں کیسی ہوگی، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ قرآن کا تقابلی انداز ہے۔ اب اس میں کبھی دونوں پہلوؤں کا بالکل برابر تذکرہ ہوتا ہے، کبھی دوزخ کے حالات کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، جنت کے حالات کو مختصر سا ذکر کر دیا جاتا ہے، کبھی دوزخ کے حالات مختصر ذکر کیے جاتے ہیں، جنت کے حالات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کے مختلف دعوتی اور جس مضمون پر وہ گفتگو کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی فصاحت و بلاغت کی نزاکتوں کے مد نظر ہوتا ہے۔ اس مقام پر خیر کے پہلو کو غالب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والوں کے حالات کو دوزخ والے دوزخ والوں کے حالات کے مقابلے قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں کی طرح انتہائی اختصار سے
الفاظ کے انتہائی کم استعمال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر ایک ایک بات کو کہا گیا ہے. یہ وہ اسلوب ہے کہ جس میں کہنے سے زیادہ آپ کے سامع کے دل و دماغ پہ تاثر چھوڑنا والا انداز ہے. بلاغت و فصاحت کے اندر دو انداز ہوتے ہیں. ایک زیادہ الفاظ و جملوں کے استعمال سے سامع کے اوپر معانی کا اور دعوت کا بھرمار پیدا کرنا، اور ایک انداز ہوتا ہے کہ بہت مختصر لیکن دل کو اور دماغ کو، احساس کو چھو لینے والے جملوں سے سامع کو سوچنے پر مجبور کرتا ہوا چھوڑ دینے والا انداز. تو جو آغاز کے ابتدائی مکی سور ہیں ان کے اندر یہی انداز ہے کہ مختصر جملوں کے اندر، مختصر فقروں کے اندر سامع کے دل و دماغ پر ایسی چوٹ لگائی جاتی ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اس کا احساس برانگیختہ ہو جائے، اس کا احساس اجاگر کر دیا جائے. اس کے بعد سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی توحید کو اس کی قدرت، صناعیت و کاریگری سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ایک عجیب بات ہے جو تفسیر کے میدان میں، جو تفسیر کے موضوع کے تعلق سے کہنا چاہیے کہ قرآن میں جو استدلالات ہیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی توحید پر، آخرت پر، فلاں فلاں مختلف موضوعات پر قرآن جو مدعے قائم کرتا ہے اور پھر جو اس پر دلیل دیتا ہے، تو قرآن کے دلائل بہت زیادہ منطقی، بہت گہرائی میں سائنٹیفک نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کے دلائل انتہائی فطری، سادہ انداز میں، سادے انسان کے سمجھ آنے والے ہوتے. لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا معجزانہ کلام ہے، اس لیے اس کلام کا یہ اعجاز ہے کہ یہ سادے انداز کے دلائل، جہاں ایک طرف وہ اپنی سہل عبارت کے اندر ایک سادہ ذہن، ایک غیر تعلیمی یافتہ ناخواندہ انسان کے لیے بہت سہولت سے سمجھ آتے ہیں، اس کے دل و دماغ کو، اس کے احساس کو، اس کے شعور کو چھو لیتے ہیں، وہیں ایک ماہرین فن، علماء، سائنٹسٹ اور بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹروں کے لیے بھی ہے نا، علم سے، فن سے، اور جس کو کہتے ہیں الاعجاز العلمی، سائنسی اعجاز سے بھرپور ہوتے. اس تناظر میں یہاں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو پیش کیا ہے، اور عرب کے اس سادہ ذہن لوگوں سے، ریگستان میں رہنے والے ان خانہ بدوش عربوں کے قبیلوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی توحید پر ان چیزوں کو دلیل بنا کر کیوں نہیں سوچتے. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے کسی لیبارٹری میں، کسی فلسفے اور منطق کے لیکچر میں، ہے نا، کسی بہت بڑی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. یہ 4 چیزیں ایک عرب ریگستان کی، ایک عام عرب بدو کے ہم آدم نگاہ کے سامنے رہتے ہیں. نمبر 1، ابل، اونٹ. اللہ کہا کہ افلا ینظرون، کیا غور نہیں کرتے، کیا سوچتے نہیں ہیں؟ اس میں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی توحید تک کیا نہیں پہنچتے؟ ان کی ریگستانی زندگی کے لیے اونٹ ایک ایسا جانور تھا کہ جس کے بغیر اس ریت کے سمندر ریگستان میں ان خانہ بدوش عربوں کی زندگی گزارنا ناممکن تھی. ہر عربی بدو ہو کیا، تمدن میں رہنے والا، خواندہ ہو کہ نہ خواندہ، وہ اونٹ کی اہمیت سے، اونٹ کی افادیت سے اور ان کی زندگی میں اونٹ کے کا جو مقام تھا اس سے واقف تھا. دوسری چیز کہی گئی آسمان کے طرف، کیونکہ کھلے ریگستان میں، تحت نظر فضا میں، جب یہ عرب
اپنے اونٹوں کو چراتے تھے، اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، ان کے خانہ بدوش قبیلے جب چارے اور رہائش، چارے اور وطن کی تلاش میں کوچ کرتے تھے تو کھلا آسمان ان کے اوپر ہوتا تھا۔ یا آسمان کی بلندی، یا آسمان کی پختگی، یا آسمان کی وسعت، یا آسمان کی پہلی، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ رات میں ان کو راستہ دکھانے والے قطب نما ستارے، چاند کی روشنی، دن میں سورج کی گرمی، قحط سالی کے بعد ان پر بادل کا ابر اٹھنا، بارش ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز ان کی زندگیوں میں، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ ان کے مقامات ہو، ان کے ٹھہرنے کی جگہیں ہوں، ان کے قبائل ہوں، ان کی غارت گری اور جنگی حکمت عملی اور اس کی جو ہے تدبیر ہو، کہ پہاڑ ان کی زندگی کا ایک جزو ہے۔ کھلے تحت نظر ریگستان اور بلند آسمان کے نیچے یہ بلند پہاڑ، یہ پختہ پہاڑ، ریت کے ٹیلے، یہ چٹانوں کے بنے پہاڑ، یہ کبھی ہرے اور سبزی والے پہاڑ، کبھی سیاہ اور بنجر پہاڑ، کیسے ان کے سامنے کھڑے ہیں، کیا ان کا وجود ہے۔ اور چوتھی چیز تھی تحت نظر پھیلا ہوا یہ میدان، یہ زمین جو ان کے نیچے بچھی ہوئی تھی۔ تو قرآن نے ان کو اشارہ کیا کہ کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ اونٹ کس طریقے سے مکمل اس موسم کا، مکمل اس ریگستانی زندگی کے لیے سازگار بنا جیسا کہ چاہیے تھا۔ یہ مضبوط و وسیع و عریض آسمان کس طریقے سے بلند ہو کر کھڑا ہے تمہارے اوپر، یہ عظیم پہاڑ کس طریقے سے تمہارے سامنے بلند ہو کر جمے ہوئے ہیں زمین پر، اور یہ زمین تمہارے نیچے کس طریقے سے ہموار ہو کر بچھی ہوئی ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک سادے عرب بدو ریگستانی کے سامنے یہ چاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم قدرت اور توحید کی علامت پہ پیش کی، اگر فلسفہ، منطق، سائنس، جغرافیہ، علم طبقات الارض، آسمان کی ریسرچیں اور فضائی خلائی تحقیقات، ان تمام علوم کے تناظر میں اگر ان کو دیکھیں اور اس پر پھر اگر اس عالمانہ غور و خوض کی طرف اشارہ کریں تو یقیناً یہ وہیں پہنچائے گا کہ جہاں بہت سارے سائنٹسٹوں، طبیعیاتی اور کائناتی علماء کے ایک فہرست ہے کہ جو اپنی ریسرچ کے دوران، اپنے مطالعے کے دوران جب کبھی ان کو قرآن کے کسی اس طریقے کے ارشاد کا سامنا ہوا تو پھر یہ لفظ، یہ قرآن کی کوئی چھوٹی سی آیت، قرآن کا ایک بیان ان کی اس علوم کے سامنے ان کو حیران کرتا تھا، اور آخر مقام یہ آتا تھا کہ وہ سائنٹسٹوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، اگر آپ مطالعہ کریں، کہ جس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں اپنی اس قدرتوں کو توحید کی دلائل بنانے پر جو ابھارا گیا ہے، اس کو جب اس رخ سے کسی نے سوچا، جب اس رخ سے کسی نے سمندر کو دیکھا، جب اس رخ سے کسی نے آسمان کو دیکھا، جب اس رخ سے کسی نے چاند، ستارے اور سورج پر غور کیا، اس کی رفتاروں کو دیکھا، جب اس تناظر سے کسی نے جانوروں کی تحقیقات کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری و صناعیت کے سامنے جو ہے وہ شزدر ہو کر اللہ کی قدرت کا معترف ہو۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر ایک یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے مشرکین قوموں کا، عربوں کا اور دیگر دنیا کی تمام مشرک قوموں کا قدیم و حدیث میں یہ تصور رہا ہے کہ زمین کے اور کائنات کے مختلف کاموں کو، مختلف مخلوقات کو پیدا کرنا، اس کی تدبیر کرنے کے لیے الگ خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ایک عرب بدو کے آس پاس کا جو پورا محیط تھا، جو پورا ایک اس کے سامنے کی جو پوری ماحولیات،
چاہے وہ جانور ہو کہ جس کا وہ استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ آسمان ہو کہ جس کی فضا کے نیچے اس کا سب کچھ ہے، چاہے وہ زمین ہو کہ جس کے اوپر اس کا خیمہ ہے، اس کی چراگاہ ہے، اس کا باڑہ ہے، اور یا وہ عظیم پہاڑ ہو کہ جن کی عظمت کے سامنے وہ سلام کرتا ہے، جس کی پختگی اور بلندی اور جس کی چٹانوں کی وہ پختگی میں مثالیں دیا کرتا ہے اپنی شاعری میں، ان تمام چیزوں کی اگر تخلیق پر غور کرو گے تو ان کا خالق ایک ہی نکلے گا۔ بس عجیب بات ہے کہ جب تمہارا خالق ہو، آسمان کا خالق ہو، اونٹ کا خالق ہو، زمین کا خالق ہو، آسمان کا خالق ہو، پہاڑوں کا خالق ہو، تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ ان کی چھوٹی موٹی تدبیریں کوئی اور کرے؟ تو چاہے آسمان ہو کہ زمین ہو کہ پہاڑ ہو کہ مخلوقات ارضیہ ہو، جانور انسانوں کی صورت میں، سب کا خالق اللہ ہے۔ اس طرف اس توحید کے اندر اشارہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر سورت کا آخری اختتامی حصہ ہے جس میں رسالت کے فرائض کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا بیان سورہ اعلیٰ کے اندر بھی آیا تھا کہ جو ہے سَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، کہ ہم اس دعوت کی لائن میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، بس آپ تو تذکیر کا کام کریے، یاد دہانی کا کام کریے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں خشیت ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، وہ آپ کی تذکیر کو قبول کر لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی نبی کا فریضہ بتا رہے ہیں، ہے نا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہری دعوت کو پیش کیا تو عربوں میں، قریش کے اندر کچھ وہ لوگ تو وہ تھے کہ جو آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، جن نے آپ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، لیکن اکثریت ان افراد میں سے اکثریت ان پر مشتمل تھی کہ جن نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کی دعوت پر شک کیا، آپ پر اعتراضات کیے، آپ کا استہزاء کیا، اور آگے چل کے آپ کی مخالفت کی، آپ کے پر تشدد کیا، آپ کی دعوت کے خلاف چٹان بن کر، دیوار بن کر آپ کی دعوت کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ یقیناً اس رسپانس پر، اس رد عمل پر سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے۔ ہر داعی اس رد عمل سے متاثر ہوتا ہے کہ میری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی اور ناکامی، میری ڈیوٹی کی ادائیگی اس رزلٹ پر ڈیپینڈ ہے کہ میری دعوت کو کتنے لوگوں نے قبول کیا اور کتنے لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ انما انت مذکر، آپ کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا ہے، تذکیر کرانا آپ کا کام ہے، سو آپ کرتے رہے۔ کون ایمان لا رہا ہے اور کون ایمان نہیں لا رہا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے کنٹرولر نہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں، آپ کو بالجبر ان کو ایمان پر آمادہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، ایمان کو پیش کرنا آپ کا کام ہے۔ کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی، اس امتحان میں کون کھڑا اترے گا اور کون کچا اترے گا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کا علم اللہ کا۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ ایمان کے بدلے میں انعام دینا اور کفر کے بدلے میں مواخذہ کرنا اور سزا دینا، یہ ہمارا کام ہے نا۔ تو ان تین مضامین پر یہ سورت انشاءاللہ اپنی مختصر سے آیات میں، بہت مختصر فقروں میں بات کر رہی ہے نا۔ پہلا، قیامت میں نیکوں اور بدوں کے حالات، دوسرا مخلوقات کی، کائنات کی قدرت سے استدلال کر کے توحید پر کا استنباط، اور تیسرا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دائرہ کار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔